ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 81ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس بار سورہ بقرہ کی 3 آیات یعنی 69ویں، 70ویں اور 71ویں آیات کی ہم تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح تلاوت کا ترجمہ، الفاظ کی انفراد معانی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ آئیے آیات پر نظر کر لیتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سے گائیں ہمیں ایک دوسرے کی مشابہ معلوم ہوتی ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک ٹھاک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے اصل میں تھے نہیں۔ ناظرین، 3 آیات میں کل 52 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر کہیں کہیں یا 2-3 الفاظ یا 3 سے زائد الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ رب سے درخواست کر کے گائے کا رنگ پوچھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب، یبین لنا، وہ ہمیں بتلا دے۔ یبین اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ بین، یبین، تبیین ہے، یعنی بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ ما لونہا، کیسا اس کا رنگ۔ ما الگ، ما کے معنی کیسا، اور لونہا اس میں 2 لفظ ہیں۔ لون کے معنی رنگ کے آتے ہیں، اور ہا یہ ضمیر ہے، اس کا اس کے معنی آتے ہیں۔ پھر کہا گیا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا۔ قال، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، اس میں 2 الفاظ ہیں، انا الگ، ہو یعنی علی ترتیب معنی ہے، بے شک وہ، ہا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ یقول، فرماتا ہے، یہ فعل مضارع ہے اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہے قال یقول قولا، یعنی کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا،
کہ وہ، اس میں دو الفاظ ہے، انا الگ ہا الگ، یعنی بے شک وہ، یہاں بھی ہا کی ضمیر گائے کی طرف جاتی ہے۔ بقرتن ایک گائے، صفرا زرد رنگ، اس فرا سے مؤنث صفرا بنا ہے، بقرتن چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی صفرا مؤنث آتی ہے۔ عربی میں صفت موصوف کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فاقعن گہرا، لونہا اس کا رنگ، یعنی گہرا اور کھلتا ہوا رنگ، تسر اچھی لگتی ہو، خوش کرے یا اچھی لگے، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں سر یسر سرن، یعنی خوشنما دکھائی دے، خوش کرے، الناظرین دیکھنے والے، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں نظر ینظرو، یعنی دیکھنا، اس کا اسم فاعل ہے ناظر یعنی دیکھنے والا، اس کی جمع ہے ناظرین یعنی بہت سے دیکھنے والے، جیسے ہم اپنے پروگرام کے شروع میں آپ لوگوں سے بارہا کہتے ہیں ناظرین، یہ عربی کا لفظ ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالو انہوں نے کہا یا کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ادعو دعا کریں یا پکاریے یا درخواست کیجئے، اس کا مادہ آتا ہے دال عین واو، اس مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں دعا یدعو یعنی پکارنا، اس سے فعل امر بنا ادعو۔ لنا کے معنی آتے ہیں، ہمارے لیے بارہا یہ لفظ آیا ہے، اس میں دو الفاظ ہیں لام الف، لام زبر لا الگ ہے اور نون الف زبر نا الگ ہے، یعنی علی ترتیب معنی ہیں لیے، ہمارے لیے۔ ربا کا اپنا رب، اس میں دو الفاظ ہے، ربا الگ، کاف زبر کا الگ، یعنی علی ترتیب معنی ہیں رب تیرا، تیرا رب یا تمہارا رب۔ محاوراتی ترجمہ ہے اپنے رب سے، تیرے رب سے یا تمہارے رب سے۔ یبین وہ بتلا دے یعنی وہ واضح کرے، بیان کرے، لنا ہمارے لیے، لنا اس میں دو الفاظ ہیں، پہلے آ چکا ہے آپ لوگوں کے سامنے، ما ہیا وہ کیسی، ما الگ ہے جس کا معنی آتے ہیں کیا، کیسی، ہیا یعنی وہ گائے کیسی ہو، ان بے شک، البقرہ گائے یعنی بے شک وہ گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا، علینا ہم پر یعنی ہمیں اشتباہ پڑ گیا ہے، تشابہ اس کا مادہ آتا ہے شین با ہا، اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں تشابہ یا تشابہ تشابہن یعنی شبہ یا شک کا پیدا ہونا، مشتبہ ہونا، وَإِنَّا اور بے شک ہم یعنی بلا شبہ ہم، ان اگر یعنی یہ شرطیہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، شاء چاہا، اللہ شاء اس مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں شاء یشاء، جیسے انشاء اللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا، وہی شاء ہے، اس میں ان الگ، شاء الگ اور اللہ الگ ہے، اور مکمل طور پر اس کا ترجمہ آتا ہے انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور ہدایت پالیں گے۔ لمہتدون اس میں بھی دو الفاظ ہیں، لام زبر لا الگ، مہتدون یعنی علی ترتیب معنی ہے ضرور بالضرور ہدایت پانے والے، اس کا مادہ ہے ہا دال یا، اور اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں اہتدا یہتدی، اہتدان یعنی ہدایت پانا، اس سے اسم فاعل ہوگا مہتدا یعنی ہدایت پانے والا، اور جمع مہتدون اس سے پہلا لفظ لام زبر کے ساتھ تاکید پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری آیت قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو، کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے ہرگز نہیں تھے۔ قال انہ یقول موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اس نے کہا یعنی موسیٰ نے کہا، انہ بے شک وہ، انا الگ اور ہا پیش ہو الگ یعنی بے شک وہ، ہا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یقول فرماتا ہے، آگے یا وہ کہتا ہے، انہا کے انہا میں کہ وہ یعنی بقرتن ایک گائے، انہا میں دو الفاظ ہے، انہا یعنی بے شک وہ، یعنی بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ سودی ہوئی یعنی محنت کرنے والی نہیں ہو، اس کا مادہ ہے زاد
زال لام لام، اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں ذل یذل، اور اس سے بنے گا مبالغہ والا صیغہ ذلول، یعنی کمزور کرنا، خستہ حال ہونا، محنت کر کے تھک جانا، یعنی وہ گائے کھیتی باڑی اور پانی نکالنے کے عمل سے خستہ حال نہیں ہو چکی ہو۔ تثیرو جوتنا، جوتتی ہو، الارض زمین، تثیرو زراعت کے لیے زمین کو پھاڑنے کو کہتے ہیں، اس کا مادہ ہے ثا واو را، اور اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں اثار یثیر اثارت، ولا تسقی، اور نہ پانی دیتی ہو اور نہ وہ سیراب کرتی ہو، اس کا مادہ ہے سین قاف یا، اور اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں سقا یسقی سقان، یعنی سیراب کرنا، پانی دینا، الحرث کھیتی یعنی زراعت یا کھیتی، مسلمۃ بے عیب یعنی صحیح و سلامت، بے عیب اس کا مادہ ہے سین لام میم، اور اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں سلم یسلم تسلیما، یعنی محفوظ رکھنا، اس سے اس میں مفعول مؤنث ہوگا مسلمۃ۔ لا شیۃ، نہیں کوئی داغ، فیہا اس میں، لا نفی جنس کے لیے ہے، اور شیتا داغ دھبا، لا شیتا ملا کر کے یعنی وہ گائے ایک ہی رنگ کی ہو اور فیہا اس کے رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو، ڈبل کلر نہ ہو۔ قالو وہ بولے یا کہا انہوں نے الآن اب جئتا تم لائے، یا تو آیا ہے، ان کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں جاء یجیء، اور صیغہ ہے فعل ماضی واحد مذکر حاضر، بالحق کی ٹھیک بات، حق بات، اس میں دو الفاظ ہیں باز عربی الگ اور الحق الگ، یعنی ساتھ یا سے حق کے، یعنی واضح اور سچے اور حق بات کے ساتھ۔ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو یا اس گائے کو، ہا کی ضمیر گائے کی طرف ہے، اس میں تین الفاظ ہیں فذبحوها، یہ تینوں الگ ہیں، یعنی پس ذبح کیا انہوں نے، وما کادوا، اور لگتے نہ تھے، یفعلون وہ کریں، ماں کلمہ نفی کا ہے وما کادو میں، اور کادو اور وہ لگتے نہ تھے، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں کادا یا کادو، اور اس سے نکلا ہے کادو، اور اس کا صیغہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، یعنی ممکن ہونا، کسی کام کو عنقریب سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما کادو یفعلون، یعنی وہ ایسا کرنے کے قریب تک نہیں پہنچے تھے، مطلب ہے کہ انہوں نے بادل ناخواستہ حکم الہی کی تعمیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کی کچھ تفسیری نوٹس دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں چونکہ ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرے۔ ان کے ایمان کا امتحان اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ تفسیر کنز الایمان میں لکھا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب و باعث برکت ہے۔ تفسیر عثمانی میں گائے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ گائے کے اعضاء میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور اس کے رنگ میں دوسرے رنگ کا داغ و نشان نہ ہو بلکہ ساری زرد ہونی چاہیے۔ دراصل وہ گائے ایک شخص کی تھی جو اپنے ماں باپ کی خدمت بہت کرتا تھا اور نیک بخت تھا، اس شخص سے وہ گائے مول لی، اتنے مال کو جتنا اس گائے کی کھال میں سونا بھر سکے، پھر اس کو ذبح کیا اور اسے ایسے لگتے نہ تھے کہ اتنی بڑی قیمت کو لے کر کے ذبح کریں گے۔ یہ ساری تفسیر ہم نے گزشتہ ہفتے پوری پیش کر دیے کہ وہ کون شخص تھا اور کون لڑکا تھا اور کس طرح خدمت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ جن احباب نے نہیں سنا ہے ضرور دیکھیں، وہ پورا قصہ ہم نے بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ ناظرین اب آخر میں ان 3 آیات میں موجود حکمت و بصیرت کی نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین افراد یا قوم کا سرکشی اور اخلاقی جرائم کا شکار ہونا تباہی و بربادی کا نشان ہے۔
بجائے ندامت اور شرمساری کی ان جرائم پر پردہ ڈالنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ توبہ و ندامت کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی بے چونچراں اطاعت ہی نجات اور سلامتی کی راہ ہے۔ غرور اور کٹ حجتی میں سراسر نقصانات اور خسارے۔ راہ نجات اس میں ہے کہ پیغام ہدایت کے سیدھے اور سچے اصولوں کو کھلے دل سے مان لیا جائے، اور جب افراد قوم میں تفصیل طلبی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ عمل سے محروم ہو جاتی ہے۔ جب تک مذہب اپنی سادہ حالت میں رہے، لوگوں میں جوش عمل موجود رہتا ہے، اور جب وہ کچھ بحثیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ آیات عبرت و موعظت کا عظیم پیغام رکھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے سچے اور کھرے اصولوں کو بلا حیل و حجت اپنی انفرادی اور قومی زندگی میں نافذ کریں، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح سوائے تباہی و بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حق تو یہ ہے کہ قرآن کے اصول سادہ، سہل، آسان اور قابل عمل ہیں۔ جیسے 54ویں سورہ قمر کی 17ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یقیناً آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن حکیم کی ذرّی ہدایات پر عمل کرنے سے زندگی دنیا اور آخرت میں مسرتوں اور شادمانیوں سے ہمکنار ہو جاتی ہے، مگر کیا کیجئے کہ انسان اپنی سرکشیوں میں تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پکار کر انسانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، مگر انسان ہے کہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ بقول حکیم الامت علامہ اقبال علیہ الرحمہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ ناظرین، وقت کافی ہو چلا ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمارے دینی پروگراموں کو دیکھتے رہیں، اپنے دوست و احباب کو شیئر کرتے رہیں، تاکہ اچھی، سچی اور تبلیغ والی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔